ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلا لیکچر اینڈ کیا تھا. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، پچھلی دفعہ ہم نے یہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک ہیملٹونین کوانٹم میکینیکل ہیملٹونین کس طرح کنسٹرکٹ کیا تھا، کیونکہ ہم جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ہے ٹائم ایوولوشن آف اسٹیٹس. اور ٹائم ایوولوشن آف اسٹیٹس جو ہے از گورنڈ بائی دا ہیملٹونین آپریٹر. تو ہیملٹونین جو ہے وہ ٹائم ایوولوشن آف اسٹیٹس ہمیں دیتا ہے. تو ہم جس پرٹیکولر پرابلم کو اسٹڈی کر رہے تھے وہ اسپن ہاف سسٹم تھا، یا سمجھ لیں کہ ایک الیکٹران ہے ان اے میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ میں الیکٹران، جب ہم میگنیٹک فیلڈ میں الیکٹران کو رکھتے ہیں، یا ایک الیکٹران جو کہ ریسٹ پر ہے اس پہ میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں، تو الیکٹران کے اسپن اینگولر مومنٹم کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں کہ اینگولر مومنٹم کی وجہ سے دیر از اے میگنیٹک مومنٹ. تو یہاں پہ اسپن اینگولر مومنٹم ہے، تو اسپن اینگولر مومنٹم کے پروپورشنل جو ہے دیر از اے میگنیٹک مومنٹ. میں ریڈ سے کر دیتا ہوں تاکہ ذرا زیادہ واضح ہو جائے. اور جو انرجی ہے ہیملٹونین، کیونکہ انرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹوٹل انرجی آف دا سسٹم، تو وہ از گیون بائی دس ایکسپریشن اینڈ گیوز یو دا ہیملٹونین. اب یہ کوئی کلاسیکل میگنیٹک ڈائپول بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ہم کوانٹم میکینیکل سسٹم کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ الیکٹران ہے ان اے میگنیٹک فیلڈ. لیکن کلاسیکل اگر میگنیٹک مومنٹ بھی ہو تو وہ بھی جب کپل کرے گا میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ، یعنی میگنیٹک فیلڈ کی پریزنس میں اس کی انرجی اس ایکسپریشن سے دی جا سکتی. For an electron, what you would have is essentially this result, where you put in G is equal to 2 and the charge کی جگہ آپ نے مائنس الیکٹرانک چارج ڈال دیا. نیگیٹو چارج ہوتا ہے الیکٹران کا، تو ہیملٹونین کی یہ فارم بن جاتی. اب اگر ہم یہ اسپیسیفائی کر لیں کہ میگنیٹک فیلڈ کی خاص ڈائریکشن ہے تو تھوڑا سا ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو ویل یوٹیلائز دیٹ فرسٹ. ہم پہلے سمجھنے کے لیے یہی کرتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ میگنیچیوڈ کا ہے، اس کا میگنیچیوڈ بی ناٹ ہے اور وہ پوائنٹ کر رہا ہے زی ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے ایس ڈاٹ بی اس ایکسپریشن کے اندر، یہ جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے وہ پروپورشنل ٹو ایس زی مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور یہ جو کوانٹٹی ساتھ آ رہی ہے اٹ ہیز دا ڈائمینشنز آف فریکوینسی، اور ہم اس کو جو ہے اومیگا ناٹ کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اینگولر فریکوینسی ہے اومیگا ناٹ. تو آپ کا بیسک ہیملٹونین اب یہ بن گیا. اب اس کو اگر ہم نے، آپ سمجھ لیں ابھی اس اسٹیج کے اوپر اگرچہ ہم الیکٹران سے ڈیل کر رہے ہیں مگر ہم اس طرح سوچتے ہیں جیسے کہ یہ ایک کلاسیکل سسٹم ہے، کلاسیکل میگنیٹک مومنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس اینگولر مومنٹم ہوتا ہے کسی باڈی کا، تو وہاں پہ ایل زی والا کمپوننٹ نظر آ جاتا ہے ایس زی کی بجائے. تو وہ بالکل کلاسیکل ہوتا. اسپن کیونکہ از اے کوانٹم میکینیکل آبجیکٹ، تو اس کو ہم کلاسیکل اس طرح تو نہیں کہہ سکتے، مگر وہ سمجھنے کے لیے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کلاسیکل ایکسپریشن آف ٹوٹل انرجی سے آپ اسٹارٹ کریں. جو بھی کلاسیکل آپ کا سسٹم ہے اس کی ٹوٹل انرجی جو ہے وہ ہیملٹونین سے ریپرزینٹ کی جاتی ہے، اس سے آپ اسٹارٹ لیتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے اس کو کوانٹم میکینکلی ایکسپریس کرنا ہے، کوانٹم میکینکلی، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو بیچ میں آبزرویبلز آ رہے ہیں اس ایکسپریشن کے اندر ان کو ہم آپریٹرس، کورسپونڈنگ آپریٹرس سے ریپلیس کر دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم ان کو آپریٹرس کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہیملٹونین جو ہے از انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، از این آبزرویبل. تو اس سے کورسپونڈنگ آپریٹر دا ہیملٹونین آپریٹر ہے. آپریٹر کو ادھر ہم ہیڈ سے ظاہر کر رہے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ہی آبزرویبل ہے ایس جی، تو وہ بھی اس سے کورسپونڈنگ بھی آپریٹر جو ہے ایس جی آپریٹر ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایس جی آپریٹر جو ہے وہ ایس جی بیسز میں اس فارم میں لکھا جا سکتا ہے. ایس جی آپریٹر ان اٹس اون بیسز، میننگ ایس جی بیسز میں اٹس اے ڈائگنل میٹرکس، 2x2 ڈائگنل میٹرکس اسپن ہاف سسٹم کے لیے. اور وہ ہوتا ہے یہ ایس جی آپریٹر جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم بہت دفعہ اس چیز کو اسٹڈی کر چکے ہیں. از بیسکلی ایچ بار بائی 2 1 0
0 -1 جو کہ ہم نے ادھر سبسٹیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا, h بار بائی 2 بار لگ گیا اور آ گیا اور یہ ایکسپریشن اس طرح بن گیا. اب ادھر خاص چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیملٹونین آپریٹر ہے وہ ایس زی آپریٹر کے پروپورشنل ہے, یعنی ایک نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور آپریٹر جو ہے صرف اور صرف ایس زی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیملٹونین آپریٹر پروپورشنل ہے ایس زی آپریٹر کے, کوئی اور آپریٹر اس ایکسپریشن میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نہیں آ رہا. اس لیے اس کیس میں تو کافی بڑی سمپلیفیکیشن ہو گئی کہ ہیملٹونین آپریٹر جو ہے وہ ایس زی آپریٹر کے ساتھ ٹریولی کمیوٹ کرتا ہے, کیونکہ ہیملٹونین آپریٹر اسینشلی ایس زی آپریٹر ہی ہے. اس میں اگر آپ یہ ریپلیس کریں تو یہ بن جائے گا ایس زی ایس سی. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں, صاف ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح لکھ لیں, صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اومیگا ناٹ جو ہے نمبر ہے تو اس کو باہر لے سکتے ہیں. تو ایس زی آپریٹر یہ زی ہے ایس سی, اور یہ ہر آپریٹر اپنے ساتھ تو کمیوٹ کرتا ہے تو یہ 0 آ گیا. دس بیسکلی مینس کہ دا ہیملٹونین آپریٹر commutes with SC in this problem. ٹھیک ہے نا. obviously اگر ہم میگنیٹک فیلڈ کسی اور ڈائریکشن میں ہم لیتے تو پھر وہ اس کمپوننٹ کے سے کمیوٹ کرتا ہے اینڈ سو فورتھ. اور اگر آپ کوئی ایسی ڈائریکشن میں لے لیتے جس میں ایس ایکس مثال کے طور پہ اور زی کمپوننٹ یا ایس وائی اور ایس زی دونوں آ جاتے تو پھر آپ کے لیے تھوڑے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ پرابلم بن جاتی, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دو کمپوننٹس ایسے ہیں جو آپس میں کمیوٹ نہیں کرتے, ایس ایکس اور ایس زی فار ایگزامپل. تو وہ پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, مگر یہاں تو کافی بڑی سمپلیفیکیشن ہے. ایس سی یہ ہیملٹونین جو ہے ایس سی کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے. کمیوٹ کرنے سے جو ہم نے پہلے رزلٹس حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو ہم باقاعدہ ادھر استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس سی کی آئگن اسٹیٹس ہیں وہی ہیملٹونین کی آئگن اسٹیٹس بھی. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہیملٹونین دیا ہوا ہے اس کی آئگن ویلیو ایکویژن سالو کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا. آئگن ویلیو ایکویژن سالو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. آئگن ویلیو ایکویژن سالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سالو کرنے کی کوشش کریں, ای کو آئگن ویکٹر کہیں ہیملٹونین کا, اور یہاں پہ انرجیز آ رہی ہیں, لیٹس جسٹ پٹ این ہیئر, مختلف انرجیز کو لیبل کرنے کے لیے. تو یہ جو ایکویژن ہے اس کو سالو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اس کیس میں, ورنہ جنرلی تو ہمیں اس کو ڈائگنلائز کرنا پڑتا ہے اور سالو کرنا پڑتا ہے. ڈائگنلائزیشن کا مطلب یہ آئگن ویکٹر آئگن ویلیوز معلوم کرنی پڑیں گی. یہاں بہت بڑی ہمارے پاس آسانی ہو گئی ہے کیونکہ ہیملٹونین ایس زی آپریٹر سے کمیوٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں ہی کامن آئگن اسٹیٹس ہیں. ایس زی کے آئگن اسٹیٹس ہم پہلے پچھلے چیپٹرز یا پچھلے لیکچرز میں ہم جو ہے وہ ڈرائیو کر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایس زی کی آئگن اسٹیٹس ہیں وہی ہیملٹونین کی بھی آئگن اسٹیٹس ہوں گی اس پرابلم میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیملٹونین کی دو آئگن اسٹیٹس ہوں گی, ہیملٹونین کی دو آئگن اسٹیٹس ہوں گی. اور اگر ہم اپنی نوٹیشن وہی استعمال کریں ایس سی والی تو بیسکلی آپ کے پاس ای پلس ہوگی, اور دوسری جو ہے ہیڈس نہیں لگا رہا اس کے اوپر مگر ہیملٹونین آپریٹر ہے, اور دوسری آپ کے پاس ایس جی کی دو آئگن اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, تو وہی آئگن اسٹیٹس جو ہیں اس وقت ہیملٹونین کی بھی ہوں گی. البتہ ہیملٹونین کی جو آئگن ویلیو ایکویژن ہے یہاں جو نمبرز آ رہے ہیں دیز آر آئگن ویلیوز, انرجی آئگن ویلیوز. ٹھیک ہے, اور اس کیس میں انرجی آئگن ویلیوز ڈٹرمن کرنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ایچ ہیملٹونین آپریٹر جب پلس اسٹیٹ پہ آپریٹ کرتا ہے تو ہمارا ہیملٹونین کیا ہے اس کیس کے اندر, وہ ہے اومیگا ناٹ ایس زی, یہی ہے نا اوپر دیا ہوا یہاں پہ. اور جب یہ اس پہ آپریٹ کرے گا اومیگا ناٹ ویسے آ جائے گا. ایس زی جب پلس پہ آپریٹ کرتا ہے تو یہ اس کی کیونکہ آئگن اسٹیٹ ہے تو یہ ویلیو دے دیتا ہے آپ کو ایچ بار بائی 2, اور یو گیٹ دا اسٹیٹ بیک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
تو اب اس کو اگر آپ اس سے کمپیئر کریں، ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ جو نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اور آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اٹ ہیز دا ڈائمینشنز آف انرجی، بیکاز ایچ بار کی ڈائمینشن انرجی انٹو ٹائم ہوتی ہیں، اینگولر فریکوینسی از 1/ٹائم، تو یہ انرجی کی ڈائمینشنز بن جاتی. تو E0 سوری ای پلس، ہم یہ نوٹیشن استعمال کر رہے ہیں، پلس والی اسٹیٹ کے ساتھ ہم پلس کہہ رہے ہیں، تو یہ پلس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دس امپلائز جو پلس اسٹیٹ جو ہے آئگن اسٹیٹ ہیملٹونین کی، جو ایس سی کی بھی آئگن اسٹیٹ ہے، اس میں انرجی جو ہے، اس اسٹیٹ کی انرجی جو ہے وہ، یا سمجھ لیں پارٹیکل جب اس اسٹیٹ میں ہے یعنی الیکٹران اسٹیٹ میں ہے، تو اس کی انرجی جو ہے وہ ایچ بار، اس کو اومیگا ناٹ بائی 2. ٹھیک. سملرلی آپ یہ شو کر سکتے ہیں اس کو، اگر ایچ ہیملٹونین کو ادھر پلس کی بجائے مائنس پہ آپریٹ کریں تو آپ یہ شو کر سکتے ہیں کہ مائنس اسٹیٹ میں جو انرجی ہے وہ مائنس ایچ بار، ایک مائنس سائن کا فرق آ جائے گا. صاف ظاہر ہے اس میں کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کریں گے ایس سی جب مائنس اس ایکسپریشن میں جب مائنس ادھر رکھیں گے تو وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دا آئگن اسٹیٹس، اس کو بلیک کر لیتے ہیں، دا آئگن ویکٹرس and eigenvalues of the Hamiltonian are E plus جو آئگن ویکٹر ہے، دس از ایکچولی پلس، جو ایس سی کی آئگن اسٹیٹ ہے وہی اس کا آئگن ویکٹر ہے، اور آئگن ویلیو جو اس سے کورسپونڈنگ ہے، اس سے کورسپونڈنگ جو آئگن ویلیو ہے، ایک سیکنڈ، اچھا، اس سے کورسپونڈنگ جو آئگن ویلیو ہے وہ ہے ای پلس، جو بھی ہم نے اوپر ڈرائیو کی ہے وہ ایچ بار اومیگا ناٹ اوور 2. اینڈ دوسری جو آئگن ویکٹر ہے، انرجی آئگن ویکٹر یا انرجی آئگن اسٹیٹ جو ہے وہ مائنس ہے، اینڈ دا کورسپونڈنگ انرجی از مائنس ایچ بار اومیگا ناٹ اوور 2. So that essentially solves our problem as far as the eigenvectors and eigenvalues of energy are concerned, of the Hamiltonian operator are concerned. یہ عام طور پہ اسٹیپ ہمیں لینا پڑتا ہے، مگر ادھر ہمارے لیے بہت مطلب ہے پورا سالو کرنا پڑے گا اسپیسیفکلی. مشکل نہیں ہے مگر وہ اسٹیپ ہمیں کرنا پڑتا ہے. جنرلی جب آپ کو پرابلمس آپ کے سامنے آئیں گی، یہاں ہمارے سامنے آسانی یہ ہوگی ہے کہ ہیملٹونین از پروپورشنل ٹو دا ایس زی آپریٹر، اور ایس زی آپریٹر کی آئگن اسٹیٹس اور آئگن ویکٹرز ہم نے پہلے معلوم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہیملٹونین ایس زی کے پروپورشنل ہے تو اس سے کمیوٹ کرتا ہے، تو اسی کے آئگن ویکٹرز اور ایس زی کے آئگن ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ جب ہم نے ادھر سالو کیا تو ہم نے ایس زی کے آئگن ویلیو ایکویژن کو استعمال کیا اور وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں ڈرائیو کر. اب یہ دو اسٹیٹس ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو انرجی ڈفرینس ہے وہ دو، تو اسپن ہاف سسٹم ہے نا، تو اس میں دو انرجی اسٹیٹس آ جاتی ہیں. تو اس میں جو اس سسٹم کے اندر جو انرجی اسکیل سیٹ کر رہے ہیں وہ یہ فریکوینسی کر رہی ہے، اور انرجی اسکیل اسینشلی یہ ہے the difference in energy between the two states. ٹھیک، ای پلس کی انرجی ہائر ہے، ای مائنس کی انرجی لوور ہے. سو لیٹس اب ہم نے ٹائم ایوولوشن والا سچویشن کر رہے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ اگر ہم نے معلوم کرنی ہے تو ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم جو ہے انرجی آئگن اسٹیٹس معلوم کرتے ہیں، اور پھر جو بھی ہمیں انیشیل اسٹیٹس دی ہوئی ہوں، یعنی کہ پہلے ہم ہیملٹونین کو ڈائگنائز کرتے ہیں، انرجی آئگن ویکٹرز اور انرجی آئگن ویلیوز ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے تھے کہ جو بھی ہمیں انیشیل اسٹیٹ دی گئی ہو جس کی ہم ٹائم ایوولوشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کو انرجی آئگن بیسس میں ایکسپینڈ کرتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انرجی آئگن بیسس جو ہے بڑے کنوینئنٹ ہے. اگر ہم نے انرجی آئگن بیسس میں ایکسپریس کر لیا تو ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ جو ہوگی اس وہ بڑی آسانی سے لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ فیز فیکٹرز آ جاتے ہیں
اور وہ ہم ڈائریکٹلی اسٹیٹس ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو ہم نے اسٹیپ کر لیا ہے کہ یہاں تو بڑی آسانی سے ہیملٹونین ڈائگنائز ہو گیا ہے, انرجی آئگن اسٹیٹ ویکٹرز اور آئگن ویلیوز ہمیں معلوم ہو گئی ہیں. تو لیٹس ڈو این ایگزامپل جہاں پہ ہم اس چیز کو استعمال کریں گے. ایگزامپل میں ہم انیشیل اسٹیٹ لیتے ہیں. لیٹس سے وی ٹیک دا انیشیل اسٹیٹ آف دا سسٹم جس میں اسپن اپ ہے along دا زی ایکسس. پلس اسٹیٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. Now the question is, what is the time evolved state? ٹھیک ہے نا, ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ ٹائم کے ساتھ ایوالوڈ اسٹیٹ یعنی کہ سائی آف ٹی کیا ہے, یہ ہم جاننا چاہیں گے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ ہمیں گیون ہے پلس. تو سائی آف ٹی جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہم لکھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ہے ہی اس وقت آئگن اسٹیٹ آف دا ہیملٹونین یعنی کہ انرجی آئگن اسٹیٹ ہے. تو ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ لکھنا جو ہمارا دوسرا اسٹیپ تھا کہ ہم نے کوئی انیشیل اسٹیٹ گیون ہو اور ہم ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس انیشیل اسٹیٹ کو ہم ایکسپریس کریں گے انرجی آئگن اسٹیٹس میں. تو وہ کام تمہارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا کیونکہ پلس اسٹیٹ جو ہے اس پرابلم کے اندر وہ انرجی کی بھی آئگن اسٹیٹ ہے, تو انرجی بیسس میں ہی لکھی ہوئی ہے. تو اب ہم ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ لکھنا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک فیز فیکٹر آ جائے گا اور وہ فیز فیکٹر بھی جو ہوگا اس میں انرجی جو آ رہی ہوگی اس اسٹیٹ کے کورسپونڈنگ ہوگی. یہ پلس آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ انرجی کیا ہے وہ ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں, یہ ادھر کے بنے. ٹھیک ہے, تو ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ ہم نے معلوم کری ہے. اب اس میں صاف ظاہر ہے کیونکہ یہ انیشیل اسٹیٹ جو ہے انرجی آئگن اسٹیٹ ہے, انرجی آئگن اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ٹائم ایوالوڈ جو اسٹیٹ بنے گی اس میں ایک فیز فیکٹر آ رہا ہوگا. تو اسینشلی فزیکلی اگر ہم پرابیبلٹی ایکسپیکٹیشن کچھ بھی معلوم کریں گے تو یہ اوور آل فیز جو ہے نا کوئی فزیکل افیکٹ نہیں لائے گا. لیکن چلیں ہم اگلا کوشچن اپنے سامنے یہ رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ تو آ گئی ہے, تو ہم ایک بنیادی کوشچن جو کوانٹم میکینکس کا ہوتا ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہے of finding the system in a final state. So let's say the final state is also spin up state along the z axis. تو ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے what is the probability of finding the system. finding the system کا مطلب ہے جب ہم میجرمنٹ کریں تو ہمیں یہ ملے of finding the system in plus state یعنی spin up along the z axis at time t. تو یہ سوال کا جواب جو ہے ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ اسٹیٹ جو ہے ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ موجود ہے. تو ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ کا ہم یعنی اس اسٹیٹ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا پروجیکشن ہم لے لیں گے پلس اسٹیٹ کے اوپر, اس کا ایبسولوٹ اسکوائر لے لیں گے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں پروبیبلٹی دیتا ہے. اس کو اگر ہم پلس پی پلس سے ظاہر کریں تو ہم بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ایویلیویٹ کرنی. ٹھیک, سائٹ ٹی جو ہے وہ یہاں ہمیں گیون ہے, اس کو ہم استعمال کریں گے. سائی آف ٹی میں تو سبسٹیوٹ کر رہا ہوں مائنس آئی اومیگا ناٹ ٹی اوور 2 پلس. ٹھیک ہے, سوری. تو یہ ہم اس کو باہر لے سکتے ہیں ایبسولوٹ اسکوائرڈ, اور یہاں پہ پلس جو نمبر ہے نا اس لیے باہر لے سکتے. اس کے ساتھ انر پروڈکٹ یا پروجیکشن جو بھی آپ کہنا چاہیں, اور یہ کیونکہ نارملائز اسٹیٹس ہیں یہ 1 دے دیتی ہیں. یہ اس کا ایبسولوٹ اسکوائر کا مطلب ہے اس کمپلیکس نمبر کا کمپلیکس کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کریں تو وہ بھی 1 دے دے گا. تو رزلٹ آپ کے پاس 1 آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جیسا پہلے کہا کیونکہ پلس اسٹیٹ جو ہے وہ آئگن اسٹیٹ ہے انرجی کی,
تو جب ٹائم ایوالو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ فیز فیکٹرز ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. یہ والا یہ فیز فیکٹر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو وہ کسی فزیکل رزلٹ کو افیکٹ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے جو انیشیل پروبیبلٹی تھی وہی بعد میں بھی پروبیبلٹی ملے گی. اس سے پروبیبلٹی انیشیلی یہ پلس اسٹیٹ میں تھا تو وہ لیٹر آن ان ٹائم پلس اسٹیٹ میں فائنڈ کرنے کی پروبیبلٹی 1 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس رزلٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں اسی سوچ کو آگے بڑھائیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی جنرل اسٹیٹ میں ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ کسی کو جنرل انیشیل اسٹیٹ ہمیں دی گئی ہو اسپن ہاف سسٹم کے لیے اس کی ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ ہم کیسے معلوم کریں گے اور پھر پروبیبلٹیز والے سوال کیسے ہم ان کا کیسے جواب حاصل کریں گے. تو ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹس سے ہمارے پاس ایک انیشیل اسٹیٹ ہے جس میں اسپن جو ہے کسی جنرل یا آربیٹری ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہی ہے. یہ ہم نے جو ہے یہ پہلے بھی معلوم کر لیا تھا. تو ہم جو چیز یہ ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہم انیشیل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کوئی ہمیں انیشیل اسٹیٹ دی ہوئی ہوگی اور سوال جو ہے اس چیز سے ریلیٹڈ ہوگا کہ ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ کیا ہے اور ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ میں پروبیبلٹیز یا ایکسپیکٹیشن ویلیوز کیا ہے. جنرلی ہم اس طرح کے سوالوں کے جواب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو لیٹس سے دیٹ اٹ از ان سم آربیٹری ڈائریکشن. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو یاد ہونا تو ہم نے اس کو اس طریقے سے ایکسپریس کیا تھا ایس ڈاٹ این. جو ڈائریکشن ہے آربیٹری وہ بیسکلی این یونٹ ویکٹر جو ہے اسپیسیفائی کر رہا ہے. این جو ہے کو پھر ہم نے پولر کوآرڈینیٹس میں ایکسپریس کیا تھا یونٹ ویکٹر کو اور ایس کے کمپوننٹس لکھے تھے. آپ کو یاد ہوگا پھر ہم نے اس پرابلم کو ڈائگنائز کیا تھا اور ہم نے پھر ڈٹرمن کیا تھا کہ اسپن ان اے جنرل ڈائریکشن اگر ہو کسی آربیٹری ڈائریکشن میں جو اسپیسیفائی ہوتی ہے تھیٹا فائی سے پولر اینڈ ایزیمیوتھل اینگل سے تو اس کے آئگن ویکٹرز کیا ہیں. آئگن ویلیوز تو پلس اینڈ مائنس ایچ بار بائی 2 ہی تھی لیکن آئگن ویکٹرز کیا ہوں گے when you look at spin components along the this arbitrary general direction. اچھا جی anyway یہ ہم نے پہلے کر چکے. تو جو اس کے وہ ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں. تو ہم نے پچھلی دفعہ مطلب پہلے والے لیکچرز میں اس چیز کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو وہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہے تو یہ آپ پچھلے چیپٹرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا تھا چیپٹر 2 میں. اور تو یہ اسٹیٹ کورسپونڈ کریے اسپن اپ along that arbitrary direction specified about the direction specified by angles theta and phi. اسپن اپ پلس جو آ رہا ہے اسپن اپ. اب آپ نے ویسے تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ ایکس ایکسس کے لانگ وائی ایکسس کے لانگ یا زی ایکسس کے لانگ اسپن اپ اور اسپن ڈاؤن کی ہم بات کر رہے تھے. اب ہم کسی اور ڈائریکشن کی بات کریں. کوئی جنرل ڈائریکشن ہے آربیٹری ڈائریکشن ہے جو کہ تھیٹا اور فائی سے اسپیسیفائی ہو رہی ہے اور اس کے لانگ ہم اسپن اپ اور اسپن ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اسپن اپ اسٹیٹ ہے along that ڈائریکشن اور اس کو جو ہے اسپن اپ along the زی ڈائریکشن اور اسپن ڈاؤن along the زی ڈائریکشن کی آئگن اسٹیٹس کی ٹرمز میں لکھا جا سکتا ہے. یعنی پلس اور مائنس جو ہیں یہ ایس زی کی آئگن اسٹیٹس ہے. آپ کو جسٹ ریمائنڈ کرنا ایس زی آئگن اسٹیٹ. ایک یہ آئگن اسٹیٹ ہے ایس زی کی اور ایک یہ آئگن اسٹیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایس زی کی آئگن اسٹیٹس جو ہیں یہ کمپلیٹ بیسز فارم کرتی ہیں. ان کی ٹرمز میں کسی بھی جنرل اسپن ہاف اسٹیٹ کو لکھا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. یہ ہم نے پہلے کر چکا. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایس زی بیسز میں یہ پلس جو اسٹیٹ ہے اگر ہم اس کو میٹرکس کی فارم میں لکھیں تو یہ میٹرکس بن جاتا ہے کالم اور یہ کالم میٹرکس بن جاتا ہے. تو اس کو میٹرکس کی فارم میں بھی اس اسٹیٹ کو انیشیل اسٹیٹ کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے میٹرکس کی فارم میں. یہ ہم ریپرزنٹیشن لگاتے ہیں نا کیونکہ کون سی بیسس چوز کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
اگر آپ نے میٹرکس کی فارم میں لکھنا ہے تو یہ ہم نے لکھا، تو یہ ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. یہ ٹریویل سی بات ہے. جب ہم اس کو لکھیں گے 1 0 ڈالیں گے تو اوپر والے کمپوننٹ 1 آ جائے گا، نیچے 0 آ جائے گا، ادھر اوپر والے کمپوننٹ 0 ہو جائے گا، نیچے 1 آ جائے گا، اس لیے یہ اس طریقے سے آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے واٹ از دا ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ، واٹ از psi of t. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے کیونکہ پہلے ہم یہ مشکل کام کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے یہ پلس اور مائنس کی فارم میں کی ٹرمز میں ہم نے اس جنرل اسٹیٹ کو، پلس اسٹیٹ کو ان جنرل ڈائریکشن ہم نے ایکسپریس کر چکے ہیں. اور اب ادھر ہماری والی پرابلم میں ایک جو ہے سمپلیفیکیشن یہ ہے کہ پلس اور مائنس اسٹیٹس جو ہیں، یعنی یہ پلس اور یہ مائنس اسٹیٹس ہیملٹونین کی بھی آئگن اسٹیٹس ہیں، یعنی انرجی آئگن اسٹیٹس بھی ہیں. تو اب ہم نے ہمارا پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انیشیل اسٹیٹ ہے اس کو انرجی آئگن اسٹیٹس کی ٹرمز میں ایکسپریس کریں. تو وہ انیشیل اسٹیٹس انرجی آئگن اسٹیٹس کی ٹرمز میں ادھر ایکسپریس ہو گئی ہیں اس والی ایکویژن کے اندر. تو ہم جب ہم ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ معلوم کرنا چاہیں تو بس ہمیں فیز فیکٹرز ادھر ڈالنے ہیں، تو وہ ہمیں psi of t مل جائے گا. تو بہت بڑی آسانی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ سمجھ لیں اچھی طرح. تو ہم نے جب اس کو لکھنا ہے تو فیز فیکٹر ہم ڈالنا چاہیں، چلیں پہلے ادھر ڈال دیتے ہیں، پھر میٹرکس فارم میں لکھ لیں گے. psi of t جو ہے وہ cos theta by 2 ایکسپوننشیل مائنس، یہاں پہ یہ فیز فیکٹر آ جائے گا، پلس والی اسٹیٹ کے ساتھ پلس والی انرجی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، اور مائنس والی اسٹیٹ کے ساتھ مائنس والی انرجی آ جائے گی. یہ تو بہت آسان سی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی اگر ہم میٹرکس فارم میں لکھنا چاہیں تو اسی طرح اگر ہم لکھیں تو ہم جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے اوپر بتایا آپ کو، بالکل وہی سٹیپس کر رہا ہوں. ایس دی بیسس میں ہم لکھ رہے ہیں اب اس کو، اس لیے ادھر یہ ڈاٹ میں لگا دیتا ہوں کہ اسپیشل ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ میٹرکس فارم بن جائے گی. میٹرکس فارم یہ بن گئی. ایکسپوننٹ اوپر والا کمپوننٹ جو ہے اس میں یہ ای پلس ٹی اوور ایچ بار آ جائے گا وتھ کاس تھیٹا بائی 2، اور نیچے والا جو ہے اس میں ایکسپوننشیل مائنس آئی ای مائنس ٹی اوور ایچ بار سائن تھیٹا بائی 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. سوری ادھر ایکسپوننشیل آئی 5 میں نے مس کر دی، ایکسپوننشیل آئی 5 بھی ہے. ٹھیک. اس کو پھر ہم جس طرح پہلے ہم نے ای پلس اور ای مائنس کو ادھر لکھا تھا ایچ بار اومیگا ناٹ کی ٹرمز میں، اومیگا ناٹ کی ٹرمز میں، تو ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں، اسے تھوڑا سی ذرا سمپلیفیکیشن ہو جائے گی، اور تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اور اس کو لکھیں تو ایکسپوننشیل مائنس آئی اومیگا ناٹ ٹی بائی 2 cos of theta by 2 اور ایکسپوننشیل آئی اومیگا ناٹ ٹی بائی 2 ایکسپوننشیل آئی 5 سائن تھیٹا بائی 2. ٹھیک ہے جی. اور مزید سمپلیفیکیشن یہ ہے کہ اگر ہم ایکسپوننشیل مائنس آئی اومیگا ناٹ ٹی بائی 2 کامن لے لیں تو اوپر والے میں یہ آ جائے گا ایکسکیوز می، اور نیچے والے کو ہم لکھ سکتے ہیں ایز 5 پلس اومیگا ناٹ ٹی سائن تھیٹا بائی 2. ٹھیک ہے نا. یہ کامن لے لیں گے تو پورے ٹرم میں یہ آ جائے گا جس میں آئی اومیگا ناٹ ٹی بن جائے گا. تو وہ اس ایکسپوننشیل کے ساتھ دوسرے والے کے ساتھ آپ نے
कंबाइन कर दिए इन दोनों टर्म्स को। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक ओवरऑल फेज़ आ रहा है जो कि ये है। तो ये फेज़ जो है ना, आपको पता है ओवरऑल फेज़ तो कोई फिज़िकल इफेक्ट नहीं लाता, तो ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा। असल रोल जो है वो ये रिलेटिव फेज़ का है। इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के दरमियान एक फ़ेज़ का फ़र्क है जो ये फेज़ फैक्टर है, इसका रोल होगा। और हम अभी इसकी बात हम करते हैं। तो ओवरऑल फेज़ का कोई फ़र्क नहीं है, मगर इस फेज़ का जो है ना ये इम्पोर्टेंस है। तो हमें यही लग रहा है कि ये जो स्टेट है उस जो जब ये टाइम इवॉल्व जो स्टेट है, तो अब ये देख लें कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है ये साइड थी, इनिशियल स्टेट आपकी ये थी, ये वाली स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट थी मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसी बेसिस में। टाइम इवॉल्व स्टेट अब आपके पास ये है। तो इनको अगर आप कंपेयर करें तो एक तो ओवरऑल फेज़ फैक्टर है ये वाला, इट विल मेक नो डिफरेंस टू द फिज़िकल रिजल्ट्स। अलबत्ता इस फेज़ फैक्टर की इंपॉर्टेंस है, ये रिलेटिव फेज़ है ये वाला। और हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि एंगल थीटा जो है ना उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, यानी कि जो आपका पोलर एंगल है या वो एंगल जो कि जी एक्सिस के साथ बन रहा है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम एवोल्यूशन के दौरान। अलबत्ता जो फाई एंगल जो कि रोटेशन अबाउट द जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अब चेंज हो गया, वो फाई नहीं रहा बल्कि अब टाइम डिपेंडेंट एंगल हो गया, वो फाई प्लस ओमेगा नॉट टी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी स्टेट जो है वो जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन बाय ओमेगा नॉट। ठीक, तो इसका मतलब इसको आमतौर पे प्रिसेशन भी कहते हैं कि स्पिन प्रोसेस कर रही है। और आपको याद होगा जब हम ये कह रहे हैं कि जी एक्सिस के अबाउट ये प्रीसेस कर रही है या रोटेट कर रही है एट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा नॉट, तो इधर से इसका मतलब ये भी जहन में रखें कि ये जी एक्सिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने जी एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है, इसलिए वो एक ख़ास एक्सिस बन गया है। मैग्नेटिक फील्ड किसी और एक्सिस के अलॉन्ग हो तो उसके अबाउट ये जो है ना प्रीसेस करती है स्टेट। तो स्टेट जो है ये आपको बेहतर तौर पे कहना कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जो है ये रोटेट कर रही है या प्रीसेस कर रही है लट्टू की तरह। ठीक है, तो ये इसी मुमासलत जो है क्लासिकल सिस्टम विद एंगुलर मोमेंटम से काफ़ी है। इधर हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है क्लासिकल सिस्टम में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा मिसाल के तौर पर, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है क्लासिकल में भी। तो वो बेसिक जो है डायनेमिक्स वो सिमिलर। अब हम अगर ये पूछें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी of finding the system in state plus at time t, तो वो हम उसका जवाब दे सकते हैं बिल्कुल जिस हमने ऊपर किया था कि यही हमारे पास सवाल था कि हमने स्पेसिफाई प्लस किया था एट टाइम टी। अब हम ये इस वक्त भी हम कोई प्लस स्टेट का कर रहे हैं मगर हमारी टाइम इवॉल्व स्टेट फ़र्क है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट फ़र्क थी इस केस में। तो बेसिक जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो तो आपके पास एक्सप्रेशन तो सिमिलर है, सेम एक्सप्रेशन है, हर दफ़ा यही एक्सप्रेशन होगी, इसमें सिर्फ ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये फ़र्क हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल स्टेट, और ये फ़र्क हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी इन विच स्टेट, तो ये भी फ़र्क हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम ये लिखना चाहें तो क्योंकि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी वैलिड किया जा सकता है। 1 0 जो है जब हम ब्रा में लिखेंगे तो ये रो वेक्टर की बन जाएगा कॉलम की बजाय 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा -i ओमेगा नॉट t/2, ये हमारी वाली स्टेट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो लिखी हुई है ऊपर cos θ/2 एक्सपोनेंशियल i phi प्लस ओमेगा नॉट t sin θ/2।
एब्सोल्यूट स्क्वायर नहीं भूलना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई आउट करें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये एक रो है, दो कॉलम्स हैं, ये दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये बाहर लिया जा सकता है एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो ये आपके पास बेसिकली एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा नॉट टी बाई 2 एब्सोल्यूट स्क्वायर है, और अंदर आपके पास 1 0 मैट्रिक्स है, और ये मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा है कॉस थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल आई 5 प्लस ओमेगा नॉट टी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर ले लें, ये तो 1 आ जाएगा। इस तरह कहा है, इसी वजह से कहा था थोड़ी देर पहले कि ओवरऑल फेज जो है वो कोई इफेक्ट नहीं लाएगा। तो ये आपके जब इनको मल्टीप्लाई करें, बेसिकली इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपको दे देगा एक्सपोनेंशियल, चलें इसको आंसर ही लिख देते हैं, सिंपल सी चीज़। तो ये कॉस स्क्वायर्ड थीटा बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ कॉस वाला मतलब बच जाएगा, और उसका फिर एब्सोल्यूट स्क्वायर जब आप लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वंस अगेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने पहले भी एक दफ़ा शुरू में पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया था कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी ऐसे ऑब्जर्वेबल की जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, तो उसकी आइगन स्टेट्स भी हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं, और वो भी फिर स्टेशनरी स्टेट्स हो जाती हैं, एनर्जी आइगन स्टेट्स हो जाती हैं, तो प्रोबेबिलिटी देन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो वो उसी की ये दोबारा से एक मिसाल आपको मिल रही है। मगर अगर आप ये क्वेश्चन करते कि अब अगर आप क्वेश्चन अपना चेंज कर लेते और ऐसे ऑब्जर्वेबल की बात करते जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, ज़हन में रखिए कि हैमिल्टोनियन जो हमारा इस सिस्टम का है वो ये है, हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो ये है, ये वाली एक्सप्रेशन है हैमिल्टोनियन की। इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूं ताकि ये आपके सामने आ जाए। ओ ये एस सी है, थोड़ा नीटली लिख लेते हैं एस सी। तो ये बेसिकली हमारा हैमिल्टोनियन है, दिस इज़ आवर हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन एसेंशियली एस जी ऑपरेटर। तो हमें अगर हम ऐसे ऑब्जर्वेबल की बात करें कि जो कि एस जी ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं करता, तो ये वो ऑब्जर्वेबल होगा जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता। तो उसके ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट या प्रोबेबिलिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो, क्योंकि वो शेयर नहीं करता वो ऑब्जर्वेबल हैमिल्टोनियन के साथ आइगन स्टेट्स, तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसको बड़े आसानी से इस तरह का सवाल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी of finding the system in state। अब एस एक्स जो है वो हमें पता है कि एस सी से कम्यूट नहीं करता, वाई भी नहीं करता, उनमें को लिया जा सकता था, तो हम ये कर लेते हैं। और उसको ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करें और मेजरमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पिन अप अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। प्लस एक्स स्टेट तो यही चीज़ है करती है ना, अगर सिस्टम प्लस एक्स स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम मेजरमेंट में अगर वो स्टेट में सिस्टम है तो मेजरमेंट में हमें वैल्यू जो मिलेगी वो स्पिन अप अलोंग द एक्स एक्सिस मिलेगी। तो वो एक ही बात है अगर हम इस तरह कहें या उस तरह कहें, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अगर प्लस एक्स की प्रोबेबिलिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं, तरीक़ेकार वही है। अब आपका जो है जो ब्रा है वो बदल गई, जो ब्रा है अब आपकी बदल गई, उसमें इधर एक्स भी आ गया,
साई ऑफ टी तो आपकी टाइम इवॉल्व स्टेट वही हम ले रहे हैं अभी, वो इनिशियल स्टेट वही उसी से टाइम इवॉल्व हुई, और अलबत्ता हम जो फाइनल स्टेट है उसको हमने तब्दील कर दिया, जो फाइनल स्टेट है ना उसमें प्रोबेबिलिटी फाइनल स्टेट अब ये होगी, पहले प्लस स्टेट थी प्लस एक्स स्टेट। तो ये सारा कुछ अगर आपने करना है तो दिस नॉट टू डिफ़िकल्ट। हमें ये भी पता है कि प्लस एक्स स्टेट जो है साई टी जो स्टेट है टाइम इवॉल्व स्टेट उसको हमने एस जी बेसिस में लिखा हुआ, ये सारा कुछ जो है ना देखिए यहाँ से हमने स्पेसिफाई कर दिया था एस जी बेसिस, जब हमने 1001 लिखा था। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म स्टेट की है ये, या ये वाली जो मैट्रिक्स फॉर्म है स्टेट की, ये जो है ये टाइम इवॉल्व जो स्टेट है वो एस जी बेसिस में है। तो हमने बेसिस जो है ना स्पेसिफाई कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये स्टेट्स जो हैं अगर हम लिखना चाहें तो या तो इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन चाहें तो इस्तेमाल कर लें, और फिर आप प्लस एक्स स्टेट जो है उसको प्लस और माइनस की टर्म में इस्तेमाल करके फिर इनर एक्सप्रेस करके फिर इनर प्रोडक्ट डिटरमिन कर लें, या अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म्स इस्तेमाल कर लें। तो मैट्रिक्स फॉर्म अगर आपने इस्तेमाल करी दोनों को फिर एक ही बेसिस में रखना है। अब हमने क्योंकि एस जी का बेसिस चूज़ किया हुआ है प्लस और माइनस वाला बेसिस, तो प्लस एक्स स्टेट जो है उसको भी उसी बेसिस पे लिखना है। तो उस बेसिस में अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म याद है पिछली दफ़ा हमने लेक्चर्स में किया हुआ है, तो ये जो बेसिस प्लस एस जी बेसिस में अगर प्लस एक्स स्टेट को लिखा जाए तो ये 1 कॉलम वेक्टर बनता है, मगर क्योंकि ये ब्रा है तो ये रो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो टाइम इवॉल्व स्टेट है वो ये है, ठीक। और ये आपके पास इसको वैल्यूएट करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। बाकी वाले स्टेप्स जो इनको मैं इस तरह छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, और आप देखेंगे कि रिजल्ट जो आपके पास आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ 5 प्लस ओमेगा नॉट टी। सो यहाँ इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज टाइम डिपेंडेंट। देखिए ना राइट हैंड साइड पर आपको ये एक्सप्रेसिव टाइम डिपेंडेंस नज़र आ रही। अब उसकी वजह क्या है कि एस एक्स एच ये दोनों ऑपरेटर जो हैं डू नॉट कम्यूट। जिसका मतलब ये है कि एस एक्स की जो आइगन स्टेट्स हैं दीज आर नॉट एनर्जी आइगन स्टेट्स, इन अदर वर्ड्स दीज आर नॉट स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम के अंदर एस एक्स आइगन स्टेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आर नॉट एनर्जी आइगन स्टेट्स, जबकि एस जी की हैं। मगर ये इसकी एस एक्स किस लिए नहीं है, क्योंकि एस जी के साथ कम्यूट नहीं करता, और इसमें हैमिल्टोनियन एसेंशली इज प्रोपोर्शनल टू द एस जी ऑपरेटर। आइगन स्टेट्स आर नॉट स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स वो हैं जिनमें प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह टाइम इंडिपेंडेंट निकल आती हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये ऐसे आइगन स्टेट्स हमने एक्सप्लिसिटली देखा, इनमें प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है इन होने की वो टाइम पे डिपेंड करती है, आर नॉट स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ गई। और इसी तरह अगर हम ये स्पिन प्रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की स्पिन प्रिसेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये स्पिन जो है अगर हम किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है स्पिन को, और तो हम देखते हैं कि स्पिन की जो आइगन स्टेट्स हैं वो प्रिसेस करती हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए स्पिन प्रिसेशन की बात करें, उसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए
ہم ایس زی آپریٹرس کی ایکسپیکٹیشن ڈٹرمن کرتے ہیں مختلف کمپوننٹس کی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں ان دا ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ، یعنی کہ یہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی ایکسپیکٹیشن ہے ایس زی کی ان دی اسٹیٹس، دا ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ۔ تو ہم اسپن کمپوننٹس کی وہ معلوم کریں گے۔ یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے معلوم کرنا، کیونکہ ٹائم ایوالوڈ اسٹیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے ایس زی بیسس میں، اور ایس زی آپریٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے ایس زی بیسس میں۔ تو ہم نے بیسکلی میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے بیسکلی ایکسپوننشیل آئی اومیگا ناٹ ٹی بائی 2، یہ میں ایکسپلسٹلی لکھ رہا ہوں سائی آف ٹی برا میں جو ہے، یہ جو چیز میں نے لکھی نا ابھی، یہ ہے آپ کا سائی آف ٹی، یہ والا پارٹ، یہ والا جو ہے نا، یہ جو برا ہے نا، اس کو میں نے ادھر لکھا۔ اب میں آگے چاہیے مجھے ایس زی آپریٹر۔ ایس زی آپریٹر بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ ایچ بار بائی 2 اگر باہر لکھ لوں 1 0 0 -1 ہے، یہ آپ کا ایس زی آ گیا، یہ سب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے میٹرکس لکھنا ہے جو کہ رو ویکٹر ہے سائی آف ٹی، جو ہم کافی دفعہ لکھ چکے ہیں ادھر، بیسکلی یہ لکھنا ہے اس کو، اور پھر ہم نے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ یہ آپ کے پاس آ جائے گا مائنس آئی اومیگا ناٹ ٹی بائی 2۔ اب دیکھیں نا، یہ اسپن ہاف سسٹمز کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو جو کوانٹم میکینکس کی بیسک پرنسپلز ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، اور میتھمیٹکس بھی جو ہے وہ آپ آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ اسینشلی آپ کے پاس یہ جو ہے یہ 2x2 میٹریسیز ہیں جن کو آپ آسانی سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی میٹرکس ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ کافی آسان ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس سائی آف ٹی آ گیا۔ تو یہ تینوں حصے جو تھے، یعنی یہ والی اسٹیٹ ایس سی آپریٹر، اور یہ برا اسٹیٹ کیٹ اسٹیٹ، برا اسٹیٹ اور ایس سی آپریٹر، تینوں ہمارے پاس آ گئے۔ اب ان کو ملٹیپلائی کریں تو آئی جسٹ رائٹ ڈاؤن دا ریزلٹ، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایچ بائی 2 کاس تھیٹا بائی 2، یہ رزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہے، so the component along the z direction، جس ڈائریکشن میں میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہا، اس کی ایکسپیکٹیشن ویلیو۔ البتہ اگر ہم ایس وائی کی ایکسپیکٹیشن ویلیو معلوم کریں، اسی طرح یہاں پہ ادھر ایس زی آ رہا تھا، یہاں پہ ایس وائی ڈال دیں، اور ایس زی بیسس کے اندر ہی ایس وائی کی ایکسپریشن بھی ہم پہلے لکھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ایس وائی کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آ جاتی ہے ایچ بار بائی 2 سائن تھیٹا، سائن تھیٹا سائن، یہ اب آپ مسنگ سٹیپس آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ ٹائم ڈیپینڈنس آ جاتی ہے پرابیبلٹیز وغیرہ میں، اگر ایسے آبزرویبل کی بات کریں جو کہ ہیملٹونین کے ساتھ کمیوٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح ایس ایکس کی کریں گے تو اس میں بھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹائم ڈیپینڈنس ہوگی ایکسپیکٹیشن میں، اور واقعی ہی ایس ایکس کی کیلکولیشن آپ کریں تو اس میں بھی ٹائم ڈیپینڈنس جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیلکولیشنس آپ خود سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو پھر ہم ڈسکس بھی ان کو کر سکتے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی ایسی مشکل چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی چیز یہ شو کر رہی ہے کہ یہ جو ہے اسپن جو ہے وہ پرسیس کرتی ہے اراؤنڈ دا میگنیٹک فیلڈ۔ تو اگر آپ کے پاس یہ زی ایکسس ہے جس کے لانگ میگنیٹک فیلڈ ہے، اسی ایکسس کے لانگ میگنیٹک فیلڈ ہے، اور یہ آپ کا ایکس ایکسس ہے، اور اسی طرح آپ کے کوئی وائی ایکسس ہے، تو یہ جو ہے بیسکلی اگر آپ نے یا اس کو بہتر اس طریقے سے کرنا ہے،
ایکسس ہے اور انسائڈ دا پلین جو ہے وہ وائی ایکسس ہے. تو یہ جو ہے آپ انیشل اسٹیٹ اگر آپ کی انیشل ایکسپیکٹیشن ویلیو اگر ایس ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 یہ تھی، تو پھر یہ پروسیس ہو کر یہ اس ڈائریکشن میں آ جائے گا. تو بیسکلی یہ پروسیس کر رہا ہے، اور یہ جو پروسیشن کی فریکوینسی ہے یہ اومیگا ناٹ ہے، اور جو اینگل چینج ہو رہا ہے وہ اومیگا ناٹ ٹی ہو رہا ہے ان ٹائم. تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے اراؤنڈ دا زی ایکسس. زی ایکسس بھی اسپیشل ہے کیونکہ زی ایکسس کے لانگ میگنیٹک فیلڈ ہے، میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے زی ایکسس اسپیشل ہو گیا، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ جو میگنیٹک فیلڈ میں آپ نے رکھا تو یہ پروسیس کرنا شروع ہو. اگر آپ کلاسیکلی دیکھیں نا کہ ایک لٹو ہو تو اس کی بیہیویئر بھی بڑی سملر ہے کہ اس کا ایک اینگولر مومنٹم ہوتا ہے، اور وہ جو ہے روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ ٹارک ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے پروسیس کرتا ہے. تو کلاسیکل اگر آپ کے پاس کوئی آبجیکٹ ہے ود این اینگولر مومنٹم، اٹ آلسو فالوز دا سیم پرنسپل، اور ایکسپیکٹیشن ویلیوز بھی اسی طریقے سے کلاسیکل ٹائپ بیہیویئر شو کرتی ہیں. اور کوانٹم میکینکس میں یہ ایک جنرل رزلٹ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز آف ڈفرینٹ آبزرویبلس شو کلاسیکل بیہیویئر. کلاسیکل بیہیویئر جو ہے نا ایوریج آپ لے رہے ہیں نا ایکسپیکٹیشن میں، تو ایوریج بیہیویئر جو ہے وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل ہوتی ہے. تو اس پرنسپل کو سب سے پہلے ایک فیمس فزسسٹ تھا، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، ایرن فیسٹ. ایرن فیسٹ نے جو ہے سب سے پہلے اس چیز کو ہمارے سامنے لایا، اور اس کو ایرن فیسٹ تھیورم بھی کہتے ہیں کہ کوانٹم میکینیکل ایکسپیکٹیشن ویلیوز جو جنرل ریزلٹس ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ بے کلاسیکل لاز یعنی کلاسیکل بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو دس از دا جنرل پرنسپل کہ اگر آپ کلاسیکل بیہیویئر دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے یا اسٹڈی کرنے کے لیے، تو آپ ایکسپیکٹیشن ویلیوز آف دا آبزرویبلس کو اسٹڈی کریں تو آپ یو ول فائنڈ دیٹ دیز شو کلاسیکل بیہیویئر. تو آج ہم ادھر روکتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم یہاں سے آگے بڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ